السلام علیکم۔ جو عورت اپنے بالوں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے وہ نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیل لگائیں۔ ساری زندگی بال کمزور نہیں ہوں گے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی کو آرام ملتا ہے۔ جب آپ کو اولاد کی خواہش ہو اسی دن سے اچھی قسم کی کشمش اور گری کھانا شروع کر دیں اور پانی گلاس کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ یہ بہت ہی پرانا ٹوٹکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں زور لگا کر پاخانہ کرنے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل ضرور لگا لیا کرو۔ اس سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو، تو یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ مولی کے رس میں نمک ملا کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ بڑھی ہوئی تلی میں واضح افاقہ ہوگا۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے کبھی نہیں آئیں گے، چہرہ صاف رہے گا۔ موٹاپا ہونے کی وجہ سے بانجھپن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے کنگھا کر کے سونے سے بالوں میں گرنے کی بیماری نہیں آتی۔ صبح اٹھ کر گھاس کے اوپر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ اخروٹ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ اگر آپ کو بدہضمی یا کھٹی ڈکار آتے ہوں تو پودینہ لے کر اس کا پانی نکال دیں، اس میں تھوڑی سی شکر اور نمک ڈال کر استعمال کریں۔ 1 گھنٹے میں معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ جو خواتین مخصوص جگہ کی بدبو سے تنگ آ چکی ہیں تو مالٹے کے چھلکے مخصوص جگہ پر مسل دو، اس سے بدبو آسانی سے ختم ہو جائے گی۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے کے بعد فوراً ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ گرم چیزیں کھانے سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ روغن زیتون کھانے سے بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے اور چہرے کا روکھا پن، دانے اور چھائیاں ختم کرتا ہے۔ اگر سالن بد ذائقہ بن جائے تو سالن کو ثابت گرم مسالوں اور ہری مرچ ڈال کر تڑکا لگا دیں، سالن مزیدار اور خوشبودار ہو جائے گا۔ دمہ کی شکایت ہونے کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ پالک کھانا دل صحت کے لیے اچھا ہے۔ رات کو دانت صاف کریں تو 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، نہ ہی دانت کمزور ہوتے ہیں۔ سر پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی کھائیں۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، 2 پھل ایسے ہیں جو عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ نمبر 1 مالٹا، نمبر 2 لیچی کا پھل۔ نہانے کی فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اور وہ اندرونی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد ہو تو آپ کبھی پالک نہ کھائیں، اس سے آپ کی سر کا درد اور بڑھ جائے گا۔ کریلے کا رس نکال کر صبح نہار منہ شہد کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ شوگر کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا گھی مت کھائیں، آئل کا استعمال کریں۔
وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹ لیا جائے تو اس سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ گڑ کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے اکثر عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بکری کے دودھ میں دہی بنا کر اس میں لیموں نچوڑ لیں۔ روزانہ رات سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے کا مساج کریں۔ چند دنوں میں چہرہ چمک اٹھے گا۔ دھوپ سے جلی ہوئی اسکن صاف ہو جائے گی۔ دل کے مریض کو زیادہ سے زیادہ سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غراریں کریں، اس سے خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ کچے مونگرے چبانے سے عورتوں میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں کے درد کے لیے انجیر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ موٹاپا اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس سے ان کے وزن میں کمی آئے گی۔ جو لوگ الٹا ہو کر سوتے ہیں تو ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودینے کا عرق صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب اچھے سے دھوئیں۔ 2-3 مرتبہ ایسا کرنے سے سب جوئیں مر جائیں گی اور آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ سر کی مالش کرنے کے لیے سرسوں کا تیل بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ مالش کرنے کے بعد سکون محسوس ہوگا اور اس سے نیند بھی بہتر آ جائے گی۔ میرے پاس کمر درد کے مریضوں کے لیے ایک نہایت آسان سا نسخہ ہے۔ ککر کے پتے جو نئے نکلتے ہیں ان کو کوٹ کر پیس لیں اور اس کا باریک سا سونف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ اسے ہفتے میں 3-4 بار استعمال کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔